لفظ حکمتیں ابر علم آگہی سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ہر صبح ہر شام ہم ایک سودا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بیچتے ہیں کوئی مزدوری کے لیے کوئی ملازمت کے لیے کوئی جاب کے لیے کوئی روپے کے لیے، کوئی پیسے کے لیے۔
کل الناس یغدو فبائع نفسہ. الصادق المصدوق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر انسان ہی اپنا سودا کرتا ہے. اپنا وقت دینا، اپنی زندگی لگانا، یہی تو سودا ہے نا. آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا تو وہ ایسا سودا کر لیتا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتا ہے، یا ایسا سودا کر بیٹھتا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم میں گرا لیتا ہے. کوئی انسان ایسا سودا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو روپے اور پیسے کا بندہ بنا لیتا ہے. اس کی ساری سوچیں اسی کے ارد گرد گھومتی ہیں، اسی کے لیے جیتا ہے، اسی کے لیے مرتا ہے. پیسے کے لیے محبت، پیسے کے لیے نفرت، پیسے کے لیے تعلق بناتا ہے، پیسے کی خاطر ہی تعلق توڑ لیتا ہے. کیا عظیم انسان ہوگا وہ جس کے بارے میں اللہ کہہ دیں کہ اس کے سودے میرے ساتھ ہیں، یہ تو میرا بندہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. کچھ انسان ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں بیچ دیتے ہیں. اللہ ہم تیرے ہیں، ہمارا سب کچھ تیرے لیے ہے. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ ایسے بندوں پہ خاص شفقت کرتا ہے، خاص رحمت کرتا ہے. خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سولی کے گھاٹ کی طرف لے کے جا رہے تھے تو مشرکین مکہ جمع تھے. ان کے بچے، ان کی عورتیں، ان کے جوان، ان کے بوڑھے، ان کے چھوٹے، ان کے بڑے، سب اکٹھے تھے. تو حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میری ایک آخری خواہش تو پوری کر دو. کہتے ہیں کیا خواہش ہے؟ کہتے ہیں مجھے اجازت دے دو، میں اپنے رب کو سجدے کرنا چاہتا ہوں. جسم کاٹا گیا، ایسے ایسے کاٹا، یوں انگلیاں کاٹی، ہاتھ کاٹے، بازو کاٹے، ٹکڑے کیے. جناب خبیب بن عدی کے چہرے پہ ایک نور، طمانینت، ایک وقار، ایک سکون، ایک ٹھہراؤ، ایک روشنی. اور اس وقت جناب خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ رہے تھے ما ان ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مصرعی. اگر اللہ کی خاطر میری جان جا رہی ہے تو جو بھی کر دو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. 10 اور 2 12 قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 19ویں پارے میں سورہ فرقان کے آخر میں علامتیں بیان کی ہیں. جن بندوں کے اندر وہ علامتیں پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میرے بندے ہیں. دعوے سے نہیں ہوگا، اس بنیاد پہ نہیں ہوگا کہ فلاں سنی ہے، فلاں وہابی ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے. اللہ کا قرآن فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کے کردار کی بنیاد پہ ہوگا. یہ 12 خوبیاں کس میں پائی جاتی ہیں؟ جس میں پائی جاتی ہیں وہ اللہ کا بندہ ہے. جس میں یہ نہیں پائی جاتی وہ اللہ کا کامل بندہ نہیں ہے. یہی آج کے اس خطبہ جمعہ میں
میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک ایک کر کے ترتیب کے ساتھ غور کرتے جائیے گا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ پہلی خوبی رحمان کے بندوں میں تواضع ہوتا ہے، انکساری ہوتی ہے، بندگی جھلکتی ہے، پتہ چلتا ہے یہ کسی کا بندہ ہے، اندازہ ہو جاتا ہے یہ کوئی فرعون نہیں ہے، یہ کوئی نمرود نہیں ہے، یہ کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ اس کی گردن میں سریے پڑے ہوئے ہوں، یہ کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ اس کی تونگ نکلی ہوئی ہو، یہ کوئی اس طرح کا نہیں ہے اس کی گالیں پھولی ہوئی ہوں، یہ کوئی اس طرح کا نہیں ہے کسی سے سیدھے منہ بات ہی نہ کرتا ہو۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جن میں تواضع ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ چلتے بھی ہیں تو نظر آتا ہے اللہ کا بندہ جا رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب بیٹھتے تھے نا تو کھانے کے لیے بیٹھتے، کبھی اتحیات والی کیفیت میں بیٹھ جاتے، کبھی ایک گھٹنے کو کھڑا کر لیتے، دوسرے گھٹنے کو نیچے بچھا لیتے، کبھی آپ یوں پھول کے نہیں بیٹھے اور آپ کہتے انما انا عبد آکل کما یاکل العبد، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، غلاموں کی طرح کھاتا ہوں۔ وہ جا رہا تھا بڑے فخر کے ساتھ، تومدراغ کے ساتھ، تکبر کے ساتھ۔ وقت کے امام نے دیکھا، کہا ایسے نہیں چلتے اللہ کی زمین پہ، یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ امام مالک ابن دینار رحمہ اللہ نے کہا میں نے تو اتنی عرض کی ہے کہ ایسے نہیں چلتے، اللہ کے بندے عاجزی سے چلتے ہیں۔ کہنے لگا تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ امام مالک ابن دینار رحمہ اللہ نے پھر کہا ایسے نہیں چلتے۔ کہتا ہے تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ امام مالک ابن دینار رحمہ اللہ نے کہا میں جانتا ہوں تو کون ہے، تعارف کروا دو۔ اولک نطفۃ مضرہ وآخرک جیفۃ قذرہ وانت تحمل بین ذلک عذرہ۔ پانی کی ایک بوند سے تو پیدا ہوا تھا اور اپنے ہاتھوں سے تو اپنی گندگی کو صاف کرتا ہے، اور جب تم مر جائے گا اگر تیری لاش کو سنبھالا نہ گیا تو اس سے بدبو آئے گی، تو وہی انسان ہے نا۔ ابا جی رحمہ اللہ نے اس نوجوان کو سمجھایا بیٹے نماز پڑھتے ہیں، قبر میں جانا ہے، سوال و جواب بھی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہونا ہے۔ جواب دیتا ہے مولانا آپ ہمیں ڈراتے ہی رہتے ہیں، یوں اپنے بازو نکال کے کہتے ہیں یہ دیکھیں میرے ڈولے، ان کی طاقت، میں پہلوان ہوں، میرے مقابلے میں کوئی نہیں آتا، حتیٰ کہ اتنے فخر میں آ جاتا ہے، کہتا ہے میں تو قبر کے اندر بھی دایاں کندھا اگر میں نے مارا تو قبر کھل جائے گی۔ بیمار ہو جاتا ہے، چارپائی پہ لیٹ جاتا ہے، بستر سے چمٹ جاتا ہے۔ ابا جی رحمہ اللہ بیمار کرسی کے لیے جاتے ہیں، ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں بیٹے کیا حال ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، کہتے ہیں مصافحہ کرنے کو دل چاہتا ہے لیکن مجھ سے ہاتھ بابا جی اٹھایا نہیں جاتا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ
الجاهلون قالوا سلاما. ان کی دوسری خوبی یہ ہوتی ہے وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے ہیں، وہ الجھتے نہیں ہیں، لڑتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں، بحثوں میں نہیں رہتے، مناظروں میں نہیں رہتے، یوں ممبر رسول پہ چڑھ کے بھی یوں آستینیں چڑھا کے نہیں کہتے اور کون مائی کا لال ہے ادھر آ میرے سامنے. نہیں، جاہل لوگوں سے الجھنا ان کا کام نہیں ہوتا ہے، وہ الجھتے نہیں ہیں، ان کے پاس اتنا وقت کہاں ہے، زندگی تو مختصر ہے، بہت ساری نیکیاں ہیں، محبتیں نہیں دی جاتی، وہ نفرتیں کیسے بانٹتے پھریں، ان کا یہ کام نہیں ہوتا. اللہ کے بندوں کی دوسری نشانی یہ ہوتی ہے ان سے کوئی الجھتا بھی ہے تو کہتے ہیں ہمارا اسلام ہے جی، گزر جاتے ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. میرے بیٹو، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک پی ٹی آئی کی خاطر، ایک پی ایم ایل کی خاطر، ایک پی 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 کی خاطر، ایک زرداری، ایک نواز، ایک عمران کی خاطر اب اپنی زندگیاں ضائع کر رہے ہیں. یہ بحثیں، یہ مناظرے، ہر وقت لڑائیاں، جھگڑے، فسادات، گھروں تک پہنچنا، غیبتیں، چغلیاں. رحمان کے بندے کوئی ایسے زندگی بسر کرتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. میں یہ نہیں کہتا آپ کا موقف کوئی نہ ہو، جو آپ کا موقف ہے رکھیں، اچھے انداز سے پیش کر لیں، احسن طریقے سے بات کر لیں، جب موقع ہو بات کر لیں. ہر وقت بس یہی موضوع ہے، اسی میں ہی زندگی برباد کرنی ہے. 19-20 کا فرق ہے، ایک جیسے ہی تو سارے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل ان سے الجھتے ہیں، ان کی منزلیں دور ہوتی ہیں. جو دور کا مسافر ہوتا ہے وہ ہر آنے والے جانور کے ساتھ کب الجھتا ہے؟ جس کی منزل بڑی لمبی ہو وہ ہر جگہ کب سٹاپ کرتا ہے، اسے تو فکر ہوتی ہے، منزل پہ پہنچنا ہے. جس کی منزل اتنی لمبی ہو کہ بڑھاپے جیسا ایک مرحلہ بھی آنا ہو، پھر قبر کا مرحلہ ہو، پھر حشر کا مرحلہ ہو، پھر پل صراط کا مرحلہ ہو، پھر اللہ کے سامنے زندگی کا حساب چکانا ہو، پھر نامہ اعمال میں اعمال تولے جانے ہوں اور اس کا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہو. کیا وہ فیس بک پہ ایسے ہی مناظرے کرتا ہے جیسے آج کا نوجوان کر رہے ہیں؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. سمجھاتے ہیں بات کو، موقع پیش کرتے ہیں، لیکن کسی جاہل بندے کا مقصد ہی وقت ضائع کرنا ہو تو کہتے ہیں آپ کو سلام جی. تیسری نشانی، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں، کبھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی رب کے لیے سجدے کر رہے ہوتے ہیں. رات زندگی کا اہم حصہ ہے. میرے بیٹوں، بزرگوں، میری بیٹیوں، ماں اور بہنوں،
زندگی کا تیسرا حصہ رات میں گزرتا ہے۔ اگر آپ کی عمر 60 سال ہے تو 20 سال نیند میں گزرتے ہیں بالخصوص۔ اگر وہ 20 سال ہی بے مقصد ہیں، راتوں کا پتہ ہی نہیں کہاں گزر رہی ہیں، ساری راتیں گپ شپ پہ گزر جاتی ہیں، ساری راتیں فیس بک پہ گزر جاتی ہے، آدھی رات واٹس ایپ پہ گزر جاتی ہے، آدھی رات یوٹیوب پہ گزر جاتی ہے، آدھی رات محفلوں میں گزر جاتی ہے، آدھی رات لطیفوں میں گزر جاتی ہے، باقی آدھی سونے میں گزر جاتی ہے، اور سوتے بھی ویسے ہیں جیسے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو دنیا کے بندے ہوتے ہیں نا، دنیا کے بندے، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ دن کو گدھے کی طرح جتے رہتے ہیں، رات کو مرداروں کی طرح سوتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے کیا ہوتے ہیں؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ راتیں اپنے رب کے لیے ایسے گزارتے ہیں کہ کبھی قیام میں کبھی سجدوں میں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قام بعشر آیات، جو میری امت کا کوئی شخص صرف رات کو اٹھ کے نماز میں 10 آیتیں قرآن کی پڑھ لیتا ہے، نماز کے اندر سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ جو آخری 2 سورتیں ہیں نا، ان کی 11 آیات تو ان کی بن جاتی ہیں۔ 10 آیتیں صرف سورہ فلق سورہ ناس، رات کو صرف 2 رکعتیں اٹھ کے پڑھ لیتا ہے۔ سردی کی راتیں ہوں اتنی لمبی، اور آپ دوستوں کے لیے 2-2 گھنٹے لگا دیں، گپ شپ کے لیے گھنٹوں لگا دیں، اللہ کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے آپ 2 رکعتوں کے اندر صرف 10 آیتیں بھی نہ پڑھ سکیں، سورہ فلق اور سورہ ناس بھی نہ پڑھ سکیں، تو آپ رحمان کے ان خاص بندوں میں نہیں ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جو 10 آیات پڑھ لیتا ہے لم یکتب من الغافلین، اسے اللہ کہہ دیتا ہے فرشتوں سے اس کا نام غافلوں سے نکال دو، یہ میرا غافل نہیں ہے، یہ غافل نہیں ہے، فکر مند ہے، ذمہ دار ہے۔ اور جو 100 آیات پڑھ لیتے ہیں اللہ فرما دیتے ہیں کہ اسے عبادت گزاروں میں لکھ دو، اور جو 1000 آیات رات کو پڑھ لیتے ہیں اللہ فرما دیتے ہیں لکھ دو کہ اس نے تو خزانوں کے ڈھیر لگائے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ چوتھی خوبی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں
وہ جہنم سے ڈرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں اللہ اس کے عذاب سے ہمیں ہٹا، اس کا عذاب ہم سے پرے رکھنا، ان عذابها کان غراما، اس کا عذاب تو چمٹ جاتا ہے۔ اے ہمارے مولا تھوڑی دیر کے لیے بھی ہمیں وہ نہ دکھانا، تھوڑی دیر کے لیے بھی ہمیں رہنے پڑے تو بہت بری جگہ ہے، اور ہمیشہ کے لیے بھی ہمیں وہاں نہ رکھنا، ہمیشہ کے لیے رہنا پڑے تو بھی بہت بری جگہ ہے۔ جو رحمان کے بندے نہیں ہوتے پھر تو کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے پھر نکل آئیں گے۔ یہ یہودی ہوتے ہیں، یہ یہودیوں والی سوچ، تو کوئی بات نہیں، اول تو ہم جائیں گے نہیں، اگر گئے بھی تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے پھر ہم نکل آئیں گے، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے۔ رحمان کے بندوں کی یہ سوچ نہیں ہوتی ہے۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ میں نے اپنی زندگی میں کوئی اللہ کا نیک بندہ ایسا نہیں دیکھا جو جہنم سے ڈرتا نہ ہو۔ ہماری پوری تاریخ میں ایسا کوئی نیک انسان ایسا نہیں گزرا جو جہنم سے ڈرتا نہ ہو۔ جو جتنا نیک ہوتا ہے اتنا زیادہ ڈرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، آپ کے صحابہ، ان کا یہی حال تھا۔ تو اہل ایمان رحمان کے بندے جہنم کا خوف محسوس کرتے ہیں، وہ نہ ڈر نہیں ہوتے، وہ بے خوف نہیں ہوتے۔ ان کے لیڈر بھی ان کو یہ تعلیم نہیں دیتے جو کرتے ہو کرنا ہے کرتے رہو، ہم ہیں نا، ہم تمہیں چھڑا لیں گے۔ رحمان کے بندے ایسے نہیں ہوتے تو رحمان کے بندوں کے لیڈر ایسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن یہ چھانٹی کر دیتا ہے، جو اس کی طرف آ جاتا ہے یہ اس کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، فرقوں سے بالاتر کر دیتا ہے، تعصبات سے ہٹا دیتا ہے، صحابہ کے منہج کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، قرآن اور سنت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اس کے کردار کی تشکیل کرتا ہے۔ یہ اس کو سرٹیفکیٹ یہ نہیں دیتا کہ تم نے فلاں فرقے کا نام لے لیا نا اب بس جنت تمہاری پکی ہے، نہیں، یہ کہتے ہیں نہیں، جنت تب پکی ہوگی جب اپنے کردار کی اصلاح کرو گے۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں، رب تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں، پاس بیٹھنے والے کہتے ہیں آپ کو کس بات کا غم ہے؟ اللہ کے پیارے نبی وہاں آپ کے استقبال میں آپ سے پہلے وہاں پہنچے ہوئے، آپ کی ماما جنت خواتین کی شہزادی سردار سیدۃ نساء اہل الجنہ وہ بھی وہاں موجود، 12 مرتبہ آپ نے پیدل چل کے حج کیا، اتنی دلاسے دینے کے باوجود رحمان کے بندے ڈر میں رہتے ہیں، میں نہیں جانتا میرا انجام کیا ہوگا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضا 40 لاکھ مربع کلومیٹر کے اوپر اسلام کے پھریرا اور جھنڈا لہرانے والے
رب کے پاس جا رہے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا جاؤ، میری زندگی کا سب سے بڑا کام، سب سے میرا آخری اور اہم کام یہ ہے، ماں جی عائشہ سے کہو خطاب کا بیٹا عمر دنیا سے جا رہا ہے، ماں جی وہ چاہتا ہے کہ تمہارے گھر میں اللہ کے پیغمبر اور صدیق کے قدموں میں اس کو لیٹنے کے لیے جگہ مل جائے۔ ماں جی نے کہا یہاں میں دفن ہونا چاہتی تھی، لیکن آج میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دے دیتی ہوں۔ میں کبھی کہا کرتا ہوں کہ شاید یہ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا اظہار ہے، وہ جگہ جو ماں جی نے اپنے لیے رکھی ہو، اپنے گھر کے کمرے میں ہو، ادھر باپ ہو، ادھر شوہر نامدار امام کائنات ہوں، اتنی عظمت کہ وہ کہیں کہ کوئی بات نہیں، جگہ تو میں نے اپنے لیے سوچی ہوئی تھی، آج عمر کا پیغام آ گیا ہے تو میں اظہار کر دیتی ہوں۔ پیغام مل جاتا ہے، ماں جی کی اجازت مل گئی ہے۔ جناب عمر بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا میرے رخسار کو اپنی گود سے اتارو، نیچے زمین پہ رکھ دو، زمین پہ رکھ دیتے ہیں، اور جناب عمر خطاب کے بیٹے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھی، جنت کی بشارت پانے والے، اپنے رخسار کو زمین پہ رگڑ کے کہتے ہیں عمر اگر تجھے اللہ نے معاف نہ کیا تو تباہ ہو جائے گا۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ یہ رحمان کے بندے ہوتے ہیں۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ جناب عبداللہ ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں لیٹے ہیں، بستر پہ آرام کے لیے لیٹے لیٹے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اہلیہ پوچھتی ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں بس کچھ نہیں، جہنم کا خیال آتا ہے تو میری نیند اڑ جاتی ہے۔ مغرب کا وقت تھا، ابا جی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ یوں کہا بیٹے اپنا ہاتھ کرو، ہاتھ قریب کیا، اپنے دونوں ہاتھوں میں میرا ہاتھ رکھا، کہنے لگے محسن بیٹے اندھیرا ہے۔ میں نے کہا جی اندھیرا ہے، رات کا وقت ہے نا۔ کہنے لگے بیٹا قبر میں کتنا اندھیرا ہوگا، تیرے ابو کا کیا بنے گا؟ رحمان کے بندے کے دلوں میں کچھ خوف ہوتا ہے، اللہ کی عظمت ہوتی ہے، اللہ کا جلال ہوتا ہے، اللہ کی کبریائی کا احساس ہوتا ہے کہ رب کے سامنے جانا ہے، خطائیں ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ فرمانے لگے محسن بیٹے مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ جنت دے گا، لیکن ڈر لگتا ہے کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے پہلے جہنم کی سزا نہ مل جائے۔ جنت میں جانے کا مزہ تب ہے کہ اللہ جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کرے، یہ کامیابی ہے، اور رحمان کے بندوں کی یہ سوچ ہوتی ہے۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا وہ کامیاب ہوا ہے، دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔
رحمان کے بندے، پانچویں ان کی صفت یہ ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا وَلَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ رحمان کے بندوں کی پانچویں خوبی یہ ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں خرچ بڑے حساب سے کرتے ہیں، نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کنجوسی کرتے ہیں، نہ بخل سے کام لیتے ہیں، درمیانہ راستہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا قرآن کتنا عظیم ہے، زندگی کا کوئی پہلو چھوڑتا ہی نہیں، نقشہ کھینچتا ہے تو رحمان کے بندوں کی یوں تصویر سامنے رکھ دیتا ہے، جیسے بندہ منظر دیکھ رہا ہو کہ یہ رحمان کے بندے ہیں، کہ ہر رحمان کے بندے وہ ہیں، نہ وہ اسراف کرتے ہیں، نہ تقتیر کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، اور نہ ہاتھوں کو تنگ رکھتے ہیں، نہ اتنا کھول دیتے ہیں کہ ہر وقت ہر جگہ جائز ناجائز خرچ کرتے رہیں، اور نہ اتنا اپنے ہاتھوں کو یوں بند کر کے رکھتے ہیں کہ کبھی اپنی جیب کی طرف جانے ہی نہ دیں اور خرچ کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہوں، درمیانے حساب سے چلتے ہیں۔ درمیانہ حساب کیا ہوتا ہے؟ جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرتے ہیں، جتنی اپنی جیب اجازت دیتی ہے اتنا خرچ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں رحمان کے بندوں کی شادیاں کیسی ہوتی ہیں، آپ کو نظر آ جائے گا۔ وہ جو ایک شادی کے لیے پوری زندگی مقروض ہو جائے ناک رکھنے کے لیے کہ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ میرے بیٹے کی شادی ہوئی ہے، ادھر سے بھی قرض لے، ادھر سے بھی قرض لے، ادھر سے بھی قرض لے، کیا یہ رحمان کے بندے میں یہ خوبی پائی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے، جو اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق اکرام کرے، میزبانی کرے، تکریم کرے، لیکن صرف ناک رکھنے کے لیے وہ مقروض ہو جائے اور قرضہ لے کے قبروں میں چلا جائے اور شادی پہ فضول خرچیاں کرتا رہے، اور شادی پہ ناچنے والوں کو، گانے والوں کو، تھرکتے بدن کو، ڈھول والوں کو، تماشے والوں پہ اپنا مال خرچ کرتا رہے، یہ نہیں ہوتا۔ اور رحمان کا بندہ کیسا ہوتا ہے کہ جہاں ادارے کو ضرورت ہو، مسجد کو ضرورت ہو، غریب کو ضرورت ہو، یتیم کو ضرورت ہو، پڑوسی کو ضرورت ہو، کسی مسکین رشتہ دار کو ضرورت ہو، تو اس میں تالے لگائے ہوئے ہوں اور سانپ بن کے بیٹھا ہو۔ رحمان کے بندے ایسے نہیں ہوتے۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ رحمان کے بندوں کی جو معیشت ہے، ان کا جو خرچ کرنا ہے وہ اعتدال والا ہوتا ہے، حالات کے مطابق ہوتا ہے، ضرورت کے مطابق ہوتا ہے۔ چھٹی خوبی وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ رحمان کے بندے اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور الہ سے دعا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رحمان کا بندہ ہو اور در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرے، رحمان کا بندہ ہو اور قبر کی ڈیری کو سجدے کرتا پھرے، رحمان کا بندہ ہو بت کے سامنے جھکتا پھرے، رحمان کا بندہ ہو اور جگہ جگہ خاک چھانتا پھرے، رحمان کا بندہ ہو اور عامل بابے کے ہتھے چڑھتا پھرے، رحمان کا بندہ ہو جادو ٹونے کے پیچھے پڑا رہے، رحمان کا بندہ ہو جنات شیاطین سے ڈرتا رہے، رحمان کا بندہ ہو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنا مشکل کشا حاجت روا مان لے، نہیں، اس کا عقیدہ رب پہ ہوتا ہے، رحمان کا ہوتا ہے، باپ نہیں ہے تو کیا ہوا،
ماں نے ساتھ چھوڑ دیا تو کیا ہوا، دنیا ساتھ چھوڑ گئی تو کیا ہوا، عرش والا رحمان تو ہے نا۔ یعنی اس کا ایمان یقین اللہ پہ ہوتا ہے، وہ جب بھی دعا کرتا ہے اللہ سے کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ ایک اور خوبی اللہ تعالیٰ نے ساتویں یہ بیان کی، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ رحمان کے بندوں کی ساتویں خوبی یہ ہوتی ہے، کبھی کسی انسانی جان کا خون نہیں بہاتے، قتل نہیں کرتے۔ قتل معمولی بات نہیں ہے۔ قیامت کے دن جس انسان کا خون بہا، جس حالت میں اس کا خون بہا، اس کی رگوں سے خون پھوٹتا ہوگا، اس نے قاتل کے سر کو یوں بالوں سے پکڑ کے کھینچا ہوگا، کھینچ کے اللہ کے عرش کے پاس لا کے رب کریم سے کہے گا، اللہ آج تیری عدالت لگی ہوئی ہے، تو اس سے پوچھ اس نے میرے بچوں کو یتیم کیوں کیا تھا، اور اس نے میری بیوی کا سہاگ کیوں چھینا تھا، اس نے میری جان کو کیوں مارا تھا۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ وہ خون نہیں بہاتے، قتل نہیں کرتے، خواہی دہشت پھیلاتے پھریں، فلاں کا گستاخ ہو گیا اس کو مار ڈالو، فلاں فرقے کا ہے اس کو مار ڈالو، فلاں ایسے کہتا ہے اس کو بھی مار ڈالو، فلاں یہ کرتا ہے اس کو بھی مار ڈالو، یا پیسے کی خاطر مار ڈالو، یا ڈکیتی کے اندر خواہ انسان راہوں اور چوکوں چراہوں میں کھڑے ہو کے انسانوں کو مارتا پھرے۔ اللہ کا بندہ انسانی جان لینا تو دور کی بات ہے، رحمان کے بندے تو کسی جانور کو بھی لا وجہ نہیں مارتے ہیں۔ ہاں، وہ حق کے ساتھ اگر ان کو کبھی تلوار اٹھانی پڑے تو اٹھاتے ہیں، اور حق کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد میں کفار مشرکین کے خلاف اللہ کی راہوں میں وہ اپنی جانیں دیتے ہیں، وہ معاملہ اور ہے۔ ناحق کسی کا وہ خون نہیں بہاتے۔ آٹھویں خوبی، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا۔ رحمان کے بندوں کی آٹھویں علامت یہ ہوتی ہے، وہ بے حیائی نہیں کرتے، پاک دامن ہوتے ہیں، عزتوں کے محافظ ہوتے ہیں، عزتوں کے رکھوالے ہوتے ہیں، عزتوں کے ڈاکو نہیں ہوتے، لوگوں کی عزتوں پہ ناجائز ہاتھ ڈالنے والے نہیں ہوتے، بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرتے۔ کیا عظیم ماں تھی وہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب کوئی نیا مسلمان آتا اس سے کچھ معاہدہ کرتے، بیعت لیتے، مردوں سے لیتے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، عورتوں سے اور انداز پہ لیتے، ان کے ہاتھ کو ٹچ نہ کرتے، بس سامنے بٹھا کے ان سے کچھ وعدے لے لیتے، یا پانی میں ہاتھ رکھ کے پھر عورت اس کے اندر ہاتھ رکھ دیتی، یا کپڑا پکڑ لیتے پھر عورت اسی کپڑے کو پکڑ لیتی۔ کوئی اس طرح کا آپ کا انداز ہوتا، سامنے بٹھا کے آپ چند ایک وعدے لیتے کہ فلاں کام نہیں کرنا، فلاں کام نہیں کرنا، فلاں کام نہیں کرنا۔ ایک عورت آئی، آپ وعدے لیتے گئے، اللہ کو ایک ماننا ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، قتل نہیں کرنا ہے، اور پھر آپ نے کہا زنا نہیں کرنا ہے۔ وہ عورت خاموش ہو گئی، چپ ہو گئی۔ پہلے وہ باتوں کو دہراتی
یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، جو آپ کہتے رہے یہ ہوگا، کہتی رہی۔ جو آپ نے کہا زنا نہیں کرنا ہے، اچانک خاموش ہو گئی۔ آپ فکر مند ہوئے، ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگی اے اللہ کے پیارے نبی، کیا کوئی شریف عورت یہ کام کرتی بھی ہے؟ مجھے تو مطلب کیا ہے کہ اس لفظ کا زبان پہ آنا بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ کیا کوئی شریف عورت یہ کرتی بھی ہے؟ کیا پاکیزگی ہے؟ کیا عفت ہے؟ کیا شرم ہے؟ کیا حیا ہے؟ اہل ایمان کے اندر اللہ رب العزت نے کیا یہ عظمت رکھی ہوئی ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے جن معاشروں کے اندر جو لوگ چاہتے ہیں بے حیائی کو عام کرتے ہیں، ان کو دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی عذاب ہوتا ہے۔ معمولی بات تو نہیں ہے کہ بے حیا انسان ہے، اس نے کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، اس کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اگر یہ شادی شدہ ہے تو پتھر مار مار کے اس کو ویسے ختم کر دو، یہ بے حیا ہے، عزتوں کا ڈاکو اور لٹیرا ہے۔ ہم نے اس کی کہانیاں بنا دی، اس کے ڈرامے بنا دیے، اس کو ایک اٹریکٹیو پرکشش چیز بنا کے رکھ دیا، اس بے حیائی کو محبت کا نام دے دیا، بد کرداری کو عشق کا نام دے دیا۔ وہ بے حیائی ہے، بد کرداری ہے، ایسی بے حیائی اور بد کرداری کہ شریف گھروں کی عورتیں اس کا نام لیتے ہوئے بھی شرم محسوس کرتی ہیں۔ رحمان کے بندوں کی 8ویں خوبی اللہ نے بیان کر کے پھر اللہ نے ایک انجام بتایا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، شرک نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، اور یہ 3 کاموں میں سے جو شخص یہ کام کرے گا وہ اپنے گناہ کی سزا پا کے رہے گا۔ ہاں، صرف ایک بندہ ہے، اگر اس سے یہ کام ان میں سے کوئی ہو بھی گیا تو وہ بچ سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ نے وہ بھی بتا دی۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ ہاں، زندگی میں جس سے کبھی کوئی شرک ہوتا رہا، قتل ہو گیا، بے حیائی ہو گئی، لیکن پھر وہ توبہ کر گیا اور اس نے اپنے ایمان کی تجدید کر لی، اور پھر اس نے اپنی زندگی کو بدل لیا، اتنا بدلا کہ وہ نیکیوں پہ نیکیاں ہی کرنے لگ گیا۔ اللہ کہتے ہیں جو یہ 3 کام کر لے گا کہ اس سے کسی دور میں یہ غلطی ہوئی، لیکن پھر اس نے اپنے ایمان کی تجدید کر لی، وہ اللہ کے حضور معافیاں مانگنے لگا، پھر وہ نیکی کی راہوں پہ چل گیا اور نیکی کی راہوں پہ قائم رہنے لگا، اللہ کہتے ہیں میں ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دوں گا، کیونکہ اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمان کے بندوں کی 9ویں خوبی اللہ نے یہ بیان کی ہے، اگر ان سے کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً اس کی اصلاح کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، صرف کانوں کو ہاتھ لگا کے بس نہیں کرتے، استغفر اللہ پڑھ کے بس نہیں کرتے، اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں اور نیکی کی راہوں پہ چلنے لگتے ہیں۔ 10ویں بات، وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ
اللوم مروا کراما۔ رحمان کے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وہ ضمیر فروش نہیں ہوتے، حق بات کہتے ہیں، چند ٹکوں کے لیے بکتے نہیں ہیں، کسی کے روب اور پریشر میں آ کے جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ میں تمہیں بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ بتاؤں کون سا ہے؟ کیوں نہیں آپ فرمائیے۔ کہا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ گناتے گئے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور، خبردار بچ جاؤ جھوٹی گواہی سے، بچ جاؤ جھوٹی گواہی سے، بچ جاؤ جھوٹی گواہی سے۔ صحابہ کہتے ہیں آپ نے اتنی دفعہ کہا بچ جاؤ جھوٹی گواہی سے، اور یوں سیدھے ہو کے آپ جیسے بہت ہی پریشانی میں اور بہت زیادہ توجہ فرمانا چاہتے ہو بیٹھ گئے اور یہ کہتے رہے ہم نے کہا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام پتہ نہیں کب خاموش ہو گئے۔ جھوٹی گواہی کوئی معمولی بات ہے؟ ظالم کو مظلوم بنا دیا، مظلوم کو ظالم بنا دیا، آپ کی گواہی نے قاتل کو مقتول بنا دیا، مقتول کو قاتل بنا دیا، ناحق کو حق دے دیا، حق والے کا اس سے حق چھین گیا۔ آپ کے لیے ایک گواہی ہے اور اس کی زندگی کی پوری محنت ضائع گئی اور وہ پوری زندگی کے لیے خواہ بدنام ہوتا پھرا۔ رحمان کے بندے یہ اس طرح کے غیر ذمہ دار نہیں ہوتے، بلکہ ایک اور اس کا مطلب یہ بھی سلف صالحین نے بیان کیا، جھوٹی گواہی دینا تو دور کی بات ہے، جھوٹ موٹ کی محفل، جھوٹ موٹ کے لطیفے، فضول قسم کی چیزیں، رحمان کے بندے جہاں وہ کام ہو رہا ہو اس کام میں جاتے ہی نہیں ہیں، ایسی محفل میں نہیں بیٹھتے ہیں، ایسے دوستوں کے پاس نہیں بیٹھتے ہیں، ایسی کمپنی ان کو اچھی نہیں لگتی ہے، بلکہ اللہ نے یہ کہا اگر کسی وقت ان کو مجبوراً وہاں جانا پڑے، گزرنا پڑے تو سنجیدگی کے ساتھ یوں گزر جاتے ہیں۔ فیس بک، واٹس ایپ، انٹرنیٹ کی دنیا پہ آپ خیر کا کام کر رہے ہیں، فحش اشتہار آ گیا، گندی تصویر آ گئی ہے، فحش چیز آ گئی ہے، تو رحمان کے بندوں کے اوپر زبردستی ایک چیز ڈال دی گئی تو سنجیدگی سے گزر جاتے ہیں، سکپ کر دیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں آنکھیں۔ ایسی چیزوں میں ان کو دلچسپی نہیں ہوتی، نہ ایسی محفلوں میں جاتے ہیں۔ اگر زبردستی ان کو کہیں گزرنا بھی پڑے تو بڑے سنجیدہ اور سیریس ہو کے گزر جاتے ہیں۔ آخری دو خوبیاں بیان کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی 11ویں خوبی یہ بیان کی، وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جب ان کو قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے نہیں ہوتے، بہرے نہیں ہوتے، سنی انسنی ایک جیسی، وہ اندھے نہیں ہوتے، لاش اٹھتی دیکھی نہ دیکھی، جنازے اٹھائے نہ اٹھائے ان کے لیے برابر، ایسے نہیں ہوتے۔ رب کی آیات، قرآن مجید بھی رب کی آیات ہیں، اور یہ زمین و آسمان کے اندر بھی رب کی آیات بکھری پڑی ہیں۔ ان کو جب اللہ کی آیات کے ذریعے، قرآن کی آیات کے ذریعے، انفسی آفاقی آیات کے ذریعے، زمین و آسمان میں بکھری ہوئی نشانیوں کے ذریعے، اٹھتے جنازوں اور لاشوں کے ذریعے جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، پھر وہ اندھے اور بہرے نہیں ہوتے، کوئی اثر ہی نہیں، کوئی فکر ہی نہیں، کوئی چینج ہی نہیں، کوئی بات دل میں بیٹھی ہی نہیں، سنی انسنی ایک۔ رحمان کے بندے ایسے نہیں ہوتے۔
آخری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی اور بہت خوبصورت، ساری باتیں ہی کیا خوبصورت ہیں. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. رحمان کے بندے یہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہماری اولادوں سے، ہماری بیویوں، ہمارے جوڑوں سے ہمیں ایسی چیزیں دکھا جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور ہمیں متقین کا امام بنا دے. رحمان کی بندوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں کہ جیسے وہ دین پہ لگے ہیں، ان کے بیٹے بھی لگے ہوں، بیٹیاں بھی لگی ہوں. وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کے بیٹے بھی مسجد میں ہوں، بیٹیاں بھی مسجد میں ہوں، پوتے بھی مسجد میں ہوں، پوتیاں بھی مسجد میں ہوں. وہ رحمان کے بندے نہیں ہوتے ہیں کہ خود تو پہلی صف میں ہوں، تہجد گزار ہوں، اور بیٹا صاحب کبھی ان کو نماز کا کہا ہی نہ ہو، بیگم صاحبہ کبھی ان کی نماز کی فکر ہی نہ ہو، بیٹی صاحبہ وہ پرلے درجے کی بے نماز اور دین سے دور ہو. رحمان کے بندے ایسے نہیں ہوتے. وہ خود دین میں ہیں تو اولاد کو بھی اس طرف لاتے ہیں، ان کو بھی نماز کی طرف لگاتے ہیں، دین کی طرف لگاتے ہیں. اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کے بیٹے نے اسکول سے ایک ناغہ کیا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو گیا ہے اور اس کی زبردست قسم کی پٹائی ہو رہی ہے، ضرب دی جا رہی ہے، اور وہ کئی سالوں سے اس کے اپنے گھر کے اندر لیٹا بے نماز ہے، مرداروں کی طرح سویا رہتا ہے، کبھی اس کو فکر ہی نہیں کہ بیٹا نماز پڑھو. زبردستی تو انہوں نے نہیں کرنا، سمجھانا تو فرض ہے نا، فکر مندی تو فرض ہے. تو رحمان کے بندے اپنی اولادوں کے بارے میں، بیویوں کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں کہ اللہ ان کی طرف سے ہمیں وہ دکھا جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اور آنکھیں ٹھنڈی تب ہوتی ہیں جب رحمان کے بندے اور ان کی اولادیں جنتوں میں اکٹھے بیٹھے. ان کو کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو تو میں جنتوں کے وہ اونچے اونچے محل دوں گا، وہ محل کہ انہوں نے صبر کیا. ان محلوں میں فرشتے ان کی عظمتوں کو سلام پیش کریں گے اور ان کا استقبال کر رہے ہوں گے. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ 12 صفات رحمان کے بندوں کی اللہ مجھے اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.